بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبغات اللہ 09۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے معراج کی کہانی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ معراج کی کہانی انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ رات کے کسی پہر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حتیم میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا۔ دل کو نکال کر زمزم سے غسل دیا گیا اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر دوبارہ دل کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینہ بند کر دیا گیا۔ ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ یہ سفید رنگ کی تھی، گھوڑے اور خچر کے درمیان تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا گیا اور بیت المقدس کی طرف سفر شروع ہوا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک جگہ دیکھی، انہیں میں سے ایک جگہ دیکھی جہاں کھجوروں کے بہت سے درخت تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کر کے آنا ہے۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو ایک گھونٹے سے باندھا گیا۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور جب وہ بیت المقدس آتے تو اپنی سواری اسی گھونٹے سے باندھتے تھے۔ بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جماعت کروانے کا کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور امام سب انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء یعنی انبیاء کے امام بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آسمان کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور تھوڑی بہت گفتگو بھی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو جا کر بتائیے گا کہ جنت بڑی زرخیز ہے، وہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ کر درخت لگائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست کلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جاگتی آنکھوں سے قیامت والے دن جنت میں اللہ پاک کو دیکھیں گے اور اسی طرح باقی انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگ بھی دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں جنت میں اس کی سب سے بڑی نعمت یعنی اللہ پاک کو دیکھنا نصیب ہوگا، آمین۔ جب آپ واپس آنے لگے تو اللہ پاک نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 تحفے دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی۔ پہلی 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور آپ کی امت میں سے ہر اس شخص کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیے گئے جس نے اللہ کے ساتھ کسی نوع کا شرک نہ کیا ہو، صحیح مسلم۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہی تینوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمازیں پہلے 50 فرض ہوئی تھی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں کمی کا سوال کیا تو کرتے کرتے 5 رہ گئی۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جب 5 رہ گئی تو فرمایا بظاہر 5 یعنی نمازیں ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 کے برابر ہے، صحیح بخاری 342۔ اسلام میں نماز کی اہمیت۔ ہمارے معاشرے میں نمازیوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ کئی پورے سال جنازوں کی نمازیں ہوتی ہیں، کچھ عیدین کے، کچھ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، کوئی 1، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 4 نمازیں پڑھتا ہے، کوئی 5 پوری پڑھتا ہے تو کسی ضرورت کے تحت پڑھتا ہے، جیسے کہ خود بیمار ہو یا کوئی قریبی بیمار ہے، اس کی بیماری سے پریشان ہو کر پوری 5 نمازیں شروع کر دیں۔ طلباء نے
پیپروں میں اچھے نمبر لینے کی نیت سے پوری 5 نمازیں شروع کر دی۔ کاروبار میں کمی ہوئی تو وظیفے اور 5 نمازیں پڑھنے لگے۔ کام پورا ہوا، نماز ختم اور بہانے شروع۔ انشاءاللہ العظیم پڑھیں گے، ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ بس جی سستی ہے، کل سے